السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں، میرے یہ بندے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب سے لکی ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے ہمیں، پھر ایک اور رمضان مل گیا، پھر ایک رمضان مل گیا، اب ایک رمضان اور ملنے والا ہے ہمیں 2025 کا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ بس یوں ہی زندگی چل رہی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پر رمضان دیے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اسی لیے ہمیں رمضان کا موقع بار بار مل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ بس یوں ہی مل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رمضان ملتا ہی اس کو ہے جو سب سے زیادہ محبوب اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے مہینے کی قدر ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور رمضان کی قدر کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہمیں غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہو، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ پتہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہمیں ٹھیک سے کرنا آتی ہو، نماز آپ جو پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ یہ ارادہ کر لو کہ ایک بھی روزہ میں رمضان کے مہینے کا چھوڑوں گا نہیں، چاہے کام چھوٹ جائے، تھوڑی سی سیلری میں کمی آ جائے، لیکن رمضان کا ایک روزہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بدقسمت، سب سے زیادہ قابل افسوس وہ شخص ہوتا ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور روزے نہیں رکھ پاتا، جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن تہجد کی نماز میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی جو شخص اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مغفرتیں جو بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں آسمان سے، اس میں نہ نہا سکے، رمضان کی برکتوں کو اپنی جھولیوں میں نہ ڈال سکے، وہ سب سے زیادہ انلکی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی دولت اس کے پاس ہو سکتی ہے، دنیا کے عیش و آرام اس کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دنیا کا بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ اور ایک شخص غریب ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، ایک وقت کا کھانا بھی اسے پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہو پاتا، لیکن رمضان جب آتا ہے تو اس کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا، ایک نماز بھی اس کی نہیں چھوٹتی، اللہ کی یاد اس کے دل سے نہیں جاتی، قرآن مجید کی تلاوت اس کی نہیں چھوٹتی، رمضان کو پورا وصول کرتا ہے۔ یہ شخص اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی قدر ہم سب لوگ کریں۔ اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان رائی کے دانے کے برابر نہیں گھٹے گی۔ ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بڑھوتری نہیں ہوگی۔ فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سارے بندے اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے تب بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی عزت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت جیسے تھی ویسے ہی رہے گی۔ محتاج ہم لوگ ہیں، ضرورت مند ہم لوگ ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ آپ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو آپ کو غسل کا طریقہ معلوم ہو، آپ کو وضو کا طریقہ پتہ ہو، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے صحیح طریقہ نماز کا آپ کو معلوم ہو، روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہوں، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، یہ سب کچھ آپ پہ پڑھنا آتا ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک بد دعا پر آمین کہا ہے
وہ بد دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام اس وقت ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ سوچیے ذرا، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کی ٹائم کا وقت جو تمام ٹائم کا سردار ہے۔ آپ سوچئے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اس بد دعا میں کون آئے گا؟ رمضان کا مہینہ جو پا رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ جس کو مل رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ جس کو مل رہا ہے لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا، رمضان کا مہینہ جس کو مل رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ بد دعا کس کو لگنے والی ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بے توجہی، رمضان جیسی نعمت کی ناقدری کہیں ہمارے لیے اس بد دعا کے لگنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ویسے تو پورے سال ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف گزرتی ہے۔ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس پر ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، رمضان کی ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہماری عبادتوں کے صدقے طفیل میں ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایسا رمضان تو گزرے ہمارا۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے مغفرت کے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، لیکن وہ بہانہ بھی تو ہم اللہ کو نہیں دیتے۔ 11 مہینے اپنے من چاہی ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ نے رمضان دے دیا کہ چلو میرے بندو، تم نے 11 مہینے نمازیں چھوڑیں، قرآن چھوڑا، میری نافرمانی کی، چلو جانے دو، رمضان کا مہینہ میں دے رہا ہوں، اس مہینے میں جو مجھ سے مغفرت مانگے گا اسے مغفرت ملے گی۔ روزے رکھو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ آپ پہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا؟ میں نے الف سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید سکھایا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ سیکھیے۔ آپ نماز کے اندر جو 10 صورتیں ہوتی ہیں، کم سے کم 10 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، وہ صورتیں آپ یاد کرنا چاہتے ہیں؟ یاد کیجئے۔ آپ وضو اور غسل کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں؟ یاد کیجئے، اپنے علماء سے، مسجد کے امام صاحب سے سیکھیے، اور آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے غسل کا طریقہ اے ایم قاسمی، قرآن مجید کیسے پڑھیں اے ایم قاسمی، تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اے ایم قاسمی، نماز کی 10 صورتیں اے ایم قاسمی۔ جو مسئلہ آپ کو جاننا ہو وہ مسئلہ لکھو اور میرا نام بول دو، انشاءاللہ آپ کو بہت علم حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری بس یہی گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان جیسی اللہ کی نعمت کی قدر ہم لوگ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی ناقدری ہمارے لیے حضور کی بد دعا کا سبب ہمارے لیے بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہمیں لگ جائے اور ہم ان نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آخرت کے دن اپنا سر نوچیں گے، اپنا چہرہ نوچیں گے افسوس کی وجہ سے، اور ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں، ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا، قبضے کی شکایت رہتی ہے، لوز موشن رہتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ صاف نہیں رہتی ہے، اور وہ حکیموں کے علاج میں کئی ہزار روپے خرچ کر چکے ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری بھی پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک دقت ہونا شروع ہو گئی تھی، تو مجھے دادا نے جو ہے نا ایک پورا فوڈ سپلیمنٹ بنا کے دیا اور کہا کہ اس کو صبح شام کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لینا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے اس کو کھاتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے دادا کی عمر 70-75 سال ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی پرہیز نہیں ہے، مطلب ڈاکٹر کی طرف سے بھی کوئی پرہیز نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو پاچن تنتر ہے ان کا وہ 1 نمبر ہے، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ اچھے خاصے بہترین طریقے سے چلتے پھرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ مجھے بنا کے دیا، میں نے استعمال کیا، اللہ کا شکر ہے فائدہ ہوا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ
جب مجھے فائدہ ہوا ہے اور اس طرح سے بہت سارے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں تو یہ سب کو ملنا چاہیے۔ تو پھر میں نے دادا سے کہہ کر اور اپنے والد صاحب سے بول کر اس چیز کو ایک ڈبے کی شکل میں پیک کروایا تاکہ یہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جہاں آپ بہت ساری چیزیں استعمال کر چکے ہو، تو یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سپلیمنٹ فار اسٹامک، یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے جو جیسے کہ کلونجی ہے، شہد ہے، اور کیا ہیں آپ کے بادام ہیں، میتھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ملا کے یہ تیار کی گئی ہے۔ تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا، ایک کھانے کی ایک نارمل چیز ہے طاقت کے لیے۔ تو آپ اس کو اگر بائی کرتے ہیں، یہ میں کوئی آپ کو اس کا پروموشن نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں کو مل جائے۔ جہاں آپ نے بہت ساری چیزیں استعمال کر دیکھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو بھی استعمال کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں شفا دے دے، کیونکہ کلونجی کے اندر حدیث سے ثابت ہے شفا ہے، شہد کے اندر شہد کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو اس کو آپ ایک بار استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ تقریباً 1-2 ڈبے آپ اس کے استعمال کریں گے، یہ پورا ڈبہ آپ اس نمبر پر آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔